لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلامتی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خلیلا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان اکرامی، سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب حشر کا ماحول ہوگا، محشر کا روز ہوگا اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو اس وقت بہت سارے انسان ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں حسرتیں موجود ہوں گی، کہ جنہیں اگر زندگی مل جاتی تو وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت تمنائیں کر رہے ہوں گے. اور کیسی تمنائیں کر رہے ہوں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت ظالم اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوگا اور تمنا کر رہا ہوگا. کیا تمنا کر رہا ہوگا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا. اس وقت جو حالت ہوگی، اس وقت یہ تمنا کر رہا ہوگا کاش رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، اور کاش میں نے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. عزیزان گرامی، شب شہادت امام ہادی
امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور یقیناً زمانے کے امام کو ان کے جد کی شہادت کا پرسہ بھی پیش کرنا ہے۔ سامرہ کے اندر امام کی مرقد مطہر موجود ہے، اور یقیناً آج اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ سامرہ میں سوگوار ہو کر موجود ہے۔ آج مجھے امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشوں کے اوپر بحث کرنی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے وہ پیش کرنی ہے کہ کس انداز میں امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی۔ ذہن میں رہے کہ 10ویں امام کا جو زمانہ ہے وہ بڑا سخت ترین قسم کا زمانہ ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام پر ظلم بھی ڈھائے جا رہے ہیں، تکلیفیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ امام علیہ السلام کو مختلف قسم کی باتوں میں پھنسا کر لوگوں کو امام کے مخالف کر دیا جائے۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی کتاب بحار الانوار کے اندر بھی ایک ایسی روایت نقل ہے کہ دشمنوں نے باقاعدہ طور پر ایک سازش کا جال بنا، اور وہ چاہتے تھے کہ امام کی زبان سے کچھ ایسے جملے جاری ہو جائیں، امام کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ جس کے بعد فتنے کو ہوا مل جائے اور لوگ امام کی باتوں کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے مسائل پیدا کر سکیں۔ اور کچھ لوگ گئے بادشاہ کے پاس، جا کر بادشاہ کو چڑھانا شروع کیا، پرووک کرنا شروع کیا کہ دیکھو جا کر امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھو۔ اچھا، وہ یہ جانتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ یقیناً جنہوں نے مولا کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ مشکل میں ہوں گے، اور جنہوں نے ان سے دوستی اختیار کی ہوگی وہ بھی بڑی مشکل کے اندر ہوں گے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی قیامت کے اندر مشکل میں ڈالنے والی، اور اس وقت محشر کے ماحول میں حساب و کتاب کے وقت وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کاش ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی اختیار نہ کی ہوتی۔ اب یہ کچھ لوگ جا کر بادشاہ کے پاس یہ بات کرتے ہیں کہ امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھو۔ امام ان لوگوں کے نام لے لیں گے، اور جب امام ان لوگوں کے نام لے لیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر امام نام نہیں لیتے تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا علم نامکمل ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سپیریورٹی کے اوپر رکھتا ہے کہ اگر جیت گئے تو بھی اچھا، ہار گئے تو بھی یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے سامنے بادشاہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے کہ جس دن ظالم تمنا کرے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ پروردگار عالم کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ آپ ذرا ہمیں ان لوگوں کے نام تو بتائیے۔ اور اس وقت امام وہ کمال کا جواب دیتے ہیں کہ سامنے والے کو جواب اس انداز میں ملتا ہے کہ وہ کسی فتنے کو ہوا نہیں دے پاتا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو نے آئے قرآنی کا طریقہ کار نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت وہ شخص حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا تو بھی نام لے سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے امت کے اوپر احسان کیا، ازرو احسان پروردگار عالم نے فلانن کہہ کر مخاطب کیا۔ پھر امام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے تو کیا چاہتا ہے کہ جس کی پردہ پوشی پروردگار عالم نے کی ہو، کیا میں اس پردے کو چاک کر دوں؟ یقیناً یہ مناسب کام نہیں ہے کہ جس کی پردہ پوشی پروردگار عالم کرے اس کے پردے کو میں چاک کرتا ہوا نظر آؤں۔ یعنی امام یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جس فتنے کو تو ہوا دینا چاہ رہا ہے، ہم اس فتنے کو ہوا دینے نہیں دیں گے۔ ہم مسلمانوں کے اندر، ہم مومنین کے اندر رکھنے کو پیدا کرنے نہیں دیں گے۔ ہم اس اتفاق کی بات کرتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی صحیح قسم کی گائیڈنس دیتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اعتبار سے بہت سارے مقامات پر امام علیہ السلام کا یہ انداز واقعاً کام کا انداز، کہ کچھ ایسے مقامات انسان کی زندگی پر آئیں گے کہ جہاں پر انسان کو بہت سارے معاملات میں کنایوں کے ذریعے بات کرنی ہوگی، اشاروں کے ذریعے بات کرنی ہوگی، کہ جس انداز کو قرآن نے اختیار کیا، ائمہ علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اور یقیناً آج کا وہ دور ہے کہ جہاں پر انسان
اس وقت کی ضرورت کو سمجھے. امام ہادی کا دور اگر اٹھا کر دیکھا جائے، امام علیہ السلام کس انداز میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، کس انداز میں اپنے چاہنے والوں کو سکھا رہے ہیں. 2-3 مختلف قسم کے پیغامات جو امام نے اپنے چاہنے والوں کو دیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ابو ہاشم جعفری، یہ وہ صحابی امام ہیں کہ جو 10ویں امام کے دور میں بھی ہے، 11ویں امام کے دور میں بھی ہے. اور یہ وہ صحابی امام کہ بڑے خاص قسم کے صحابی ہیں جو امام کی خدمت میں مختلف مقامات پر موجود ہیں. ایک مرتبہ امام کے پاس آئے اور اپنی تنگدستی کی شکایت، اپنی پریشانی کی شکایت. اور یہاں پر امام علیہ السلام ابو ہاشم کو ایک میسج دے رہے ہیں جو آج کے دور کے اعتبار سے ہر مومن کے لیے بڑا اہم ترین میسج. امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم تنگدستی کی شکایت کرتے ہو، لیکن دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا. یعنی امام ابو ہاشم جعفری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو چیزیں تمہارے پاس ہیں اس کا احساس سب سے پہلے کرو. آج انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہوتا ہم اس کے لیے بڑا رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. کمال تو یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے تمہیں دیا ہے سب سے پہلے اس کا احساس کرو، اس کا شکر ادا کرو. انسان اپنی پوری زندگی مختلف معاملات کی وجہ سے برباد کر دیا کرتا ہے، اپنی پوری انرجی کو ویسٹ کر دیا کرتا ہے. امام اس پازیٹیو تھنکنگ کی طرف انسان کو لانا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے جب تک انسان کے دماغ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی موجود ہوگی کہ خدا نے مجھے کچھ نہیں دیا، انسان کے اندر احساس شکر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرے. آج دنیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہے، مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، نیگیٹیوٹی کو ختم کرو. اور یہ نیگیٹیوٹی ختم کیسے ہوگی؟ کچھ اصول دنیا کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک تحقیق کو جو مختلف لوگوں نے جمع کر کے پیش کی اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں. کس انداز میں انسان کو اپنی لائف کو کامیاب بنانا ہے، کس انداز میں انسان کو کامیابی کی زینوں کو چڑھنا ہے. اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل. جب آپ دوست بنائے جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو نیگیٹیوٹی کو پروان نہ چڑھاتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے کہ جب آپ ان کے درمیان بیٹھتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے نیگیٹیوٹی کو آپ کے دماغ کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تو تمہارے بعد آیا، کتنا آگے بڑھ گیا. یہ در حقیقت نیگیٹیوٹی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور ایسے لوگ انسان کے دماغ میں مختلف قسم کی نیگیٹیوٹی کو پیدا کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلانا تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. جب بھی اپنے دوستوں کی گیدرنگ کو اختیار کریں، ایسے دوستوں کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے اندر پازیٹیو جیسچرز کو پروموٹ کریں، جو آپ کو بتائیں تم یہ اچھا کام کر رہے ہو اور محنت کرو، پروردگار عالم تمہیں برکت دے گا، تمہیں آگے بڑھائے گا. ایسے لوگ نہ ہو جو آپ کے دماغ کے اندر منفی خیالات کو پروان چڑھانے کا کام کریں. آج یہ دنیا کہہ رہی، امام اس دور کے اندر اپنے چاہنے والوں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم آ کر اس چیز کا رونا رو رہے ہو کہ تمہارے پاس تنگ دستی ہے. یہ تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دے دی. امام فرماتے ہیں، اب ذرا دیکھیے امام کس انداز میں سمجھا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے تمہیں ایمان کا رزق دیا، مومن بنایا تمہیں. اور یاد رکھیے یہ مومن بننا انسان کے لیے وہ سعادت ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم اسے جہنم سے محفوظ کر رہا ہے. ایمان کے ذریعے سے پروردگار عالم اسے جہنم سے محفوظ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے تمہیں تندرستی کی نعمت دی. یہ تندرستی کی نعمت اس سے پوچھئے کہ جو بیمار رہتا ہے، جسے تکلیف ہے، جو پریشان رہتا ہے. امام فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے تمہیں تندرستی کی نعمت دی، تندرستی کی روزی دی. فائدہ یہ ہوا کہ جب تم تندرست ہو، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اطاعت کے قابل ہو گئے ہو، پروردگار عالم کے حکم کو انجام دے رہے ہو. یعنی کہاں انسان اپنا سوال پیش کر رہا ہے، کہاں امام اس کے اندر پازیٹیو چیزوں کو پروان چڑھا رہے ہیں. دیکھو تو صحیح خدا نے کیا کیا نعمتیں دی. آج انسان اپنی چیزوں کو رو رہا ہے، لیکن یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے اسے کیا کچھ دیا. سوچ تبدیل ہو جائے گی،
سوچ تبدیل کرنے کے لیے نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا پڑے گا. آج دنیا کے اندر اسی بات کو سکھایا جا رہا ہے, اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل, جو تمہیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. آج دنیا بتا رہی ہے کہ خوش رہنا چاہتے ہو, آج انسان اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو پروان کس طرح سے چڑھا رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے خوش رہنا چاہتے ہو, ڈونٹ کمپیئر یور لائف وتھ ادرس. جب تک اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہو گے کبھی خوش نہیں رہو گے. اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے دیکھو, تم نے کتنی محنت کی, کہاں پر پہنچے, کس انداز میں پہنچے. دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. اگر کوئی آگے بڑھا ہے, ہو سکتا ہے غلط طریقے سے آگے بڑھا ہو سکتا ہے معصیت پروردگار کر کے آگے بڑھا ہو سکتا ہے اس نے قربانی زیادہ دی ہو سکتا ہے اس نے پریشانیوں کو زیادہ جھیلا ہو. کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں سے کمپیئر مت کرنا. اگر کمپیئر کرنا بھی ہے تو یہ سوچو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی, تمہیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. یاد رکھیے نیگیٹو امپیکٹ سے نکلنے کے لیے انسان کو اس انداز کے رویے کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک انسان دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا رہے گا. رسول اکرم کی حدیث جناب ابوذر کو یہی سکھا رہے ہیں. آج کے دور میں انسان اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ اپنے اوپر والے لیول کے لوگوں سے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. اس کے پاس تو فلانی نعمتیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. رسول خدا جناب ابوذر کو فرما رہے ہیں کہ جب بھی دنیا کے اعتبار سے اگر کمپیریزن کرنا بھی ہو, اپنے سے نیچے والے سے کمپیریزن کرو. یہ دیکھو کہ خدا نے اسے کچھ نہیں دیا, تمہیں کتنا کچھ دے دیا. اپنے اوپر والے سے کمپیریزن مت کرنا. احساس شکر بڑھے گا. رسول خدا فرما رہے ہیں, آج دنیا اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی. جب دین کی بات آئے, رسول خدا فرما رہے ہیں, جب دین کی بات آئے, اعمال کی بات آئے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا. یہ مت سوچ لینا کہ میں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں, یہ سوچنا کہ وہ شخص مجھ سے زیادہ عبادتیں کر رہا ہے, میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں. آج انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے اندر فقط اور فقط حسرت, مایوسی کو جنم دے گی. پھر آج کی دنیا سکھا رہی ہے, دیکھیے دنیا کی تحقیق پیش کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات سے ایگری بھی کرے, لیکن بہت کام کی باتیں ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے بڑی اہم ترین باتیں ہیں. دنیا کیا کہتی ہے؟ تیسری بات کہ اپنے ماضی کو کبھی بھی اپنے حال کے اوپر حاوی مت ہونے دینا. ماضی کو یہ اختیار مت دینا, اپنے پاسٹ کو یہ اختیار مت دینا کہ وہ تمہارے پریزنٹ کو کنٹرول کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاسٹ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. آگے بڑھنے کے لیے انسان کو پاسٹ کو چھوڑنا پڑے گا. جب تک انسان یہ سوچتا رہے گا کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ ہوا, پاسٹ میں میرے ساتھ یہ ہوا, میں اس کا بدلہ لوں گا, نقصان پہنچاؤں گا, حساب کتاب برابر کروں گا, جب تک انسان پریزنٹ کے اندر بہترین انداز میں نہیں جی سکتا. اور یہ وہ حقیقت ہے انسان جتنا جلدی سمجھ جائے. آج انسان ہر موقع کے اوپر یہ سوچتا ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ کیا ہوا, پاسٹ میں میرے ساتھ کیا ہوا. اگر حال میں جینا ہے, حال کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے, اس نیگیٹیوٹی کو جو تمہارے پاسٹ کے ذریعے تمہارے دماغ کے اندر پروان چڑھ رہی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرو. تب جا کر اس پریزنٹ, اس حال سے فائدہ اٹھا سکو گے, ورنہ اس حال سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آج دنیا یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو کہ یہ جو وقت ہے انسان کا, یہ ٹائم ول ہیل, یہ وقت انسان کے زخموں کا مرہم بننے والا ہے. لہٰذا وقت کو تھوڑا وقت دو, ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر انسان وقت دے چیزوں کو. چاہے وہ معاملات ہوں, چاہے وہ رشتے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی کیفیت ہو, ہر چیز ایک وقت کا تقاضا کرتی ہے. انسان کو اتنا صبر کرنے والا ہونا چاہیے کہ بہت سارے معاملات میں ہر چیز کو ٹائم دینا سیکھے, تب جا کر معاملات سدھریں گے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مت سوچو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ڈونٹ تھنک واٹ پیپل تھنک اباؤٹ یو. یہ مت سوچو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. آج انسان بہت سارے مقامات پر اپنے معاملات کو خراب کر دیا کرتا ہے یہ سوچ کر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ہر موقع پر ایک فکر کو دماغ میں رکھو کہ خدا اور اہل بیت تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے. یاد رکھیے میں دنیا کی تحقیق کو دین کے ساتھ ملا کر پیش کر رہا ہوں.
تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے. آج ہم دنیا کے لوگوں کی سوچ کی خاطر خدا کو ناراض کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ مت سوچو لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوچو کہ خدا تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. 5ویں امام کی ولادت کے موقع پر میں نے وہ جملے پیش کیے تھے کہ لوگ تم سے خوش ہوں یا لوگ تم سے ناراض ہوں، اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. تمہارے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ تمہارا پروردگار عالم تم سے خوش ہے کہ نہیں، تم قرآن کے راستے پر ہو کہ نہیں. اگر قرآن کے راستے پر ہو، لوگ ناراض ہوتے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں لوگوں کی خوشی اور ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب پھر یہ نیگیٹیوٹی انسان کے اندر سے ختم ہونی چاہیے کہ جس میں انسان دوسروں کی باتوں میں آ کر پروردگار عالم کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیا کرتا ہے. امام ابو ہاشم جعفری کو یہ سمجھا رہے ہیں پروردگار عالم نے تمہیں ایمان کا رزق دیا ہے، تندرستی کی نعمت دی ہے، ایمان کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، تندرستی کی وجہ سے اطاعت کے قابل بن گئے، قناعت کی دولت دی، دیوالیے پن سے محفوظ ہو گئے. یہ نعمتیں کیا کم ہیں؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اس انداز میں امام اپنے چاہنے والوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم اہل بیت علیہ السلام کے در سے متمسک رہو، اپنے ائمہ علیہ السلام کو یاد کرتے رہو، انہیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرتے رہو. اور یہ میں ایسی جملے نہیں کہہ رہا، گفتگو کا آغاز بھی میں نے دعائے سلامتی امام زمانہ کے ذریعے سے کیا. یاد رکھیے دیکھنے کو یہ بڑی معمولی سی دعا نظر آتی، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، پلٹ کر آپ کے امام بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، بہار الانوار کی روایت کہ امام کا ایک چاہنے والا جب ایک دربار میں موجود تھا کہ جہاں پر امام کو قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا. بڑا خاص قسم کا چاہنے والا عبد الرحمن تاریخ میں نام لکھا. جب امام کو قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا، اس نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا. جیسے ہی امام کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے دل میں امام کے لیے محبت پیدا ہو. چاہنے والا تھا، اور جیسے ہی محبت پیدا ہوئی اس نے امام کو دعائیں دینا شروع کی. کیا دعائیں دینا شروع کی کہ اے پروردگار اسے تکلیف نہ ہونے دینا، اسے پریشان نہ ہونے دینا، اسے امن کے اندر رکھنا کہ اسے تکلیف نہ پہنچے. آج دعائے سلامتی امام زمانہ کا کانسیپٹ بھی کیا ہے؟ آج ہم زمانے کے امام کو یہی دعا دیتے ہیں کہ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کی حفاظت فرمانا، ان کے مددگار بن جانا. یہ وہ دعا جسے پڑھیں زمانے کے امام کو دعائیں دیجئے، پلٹ کر زمانے کا امام بھی دعا دے گا. یاد رکھیے یہ محبت اہل بیت ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتی. پروردگار عالم نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے قرار دیا ہے کہ جنہیں محبت اہل بیت کی نعمت نصیب ہوئی ہے. اس کا شکر ادا کیجئے خدا کی بارگاہ میں. دنیا آج ان چیزوں کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ کون سی چیز نحس ہے، کس کے اثرات خراب ہیں. بلکہ آج انسان جتنا جنتریوں کے اوپر، آج انسان جتنا ان کیلنڈر کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا تھا آج کا دن بڑا نیک ہے، آج کا دن بڑا خراب ہے. اور بہت سارے کیلنڈر تو ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کے دنوں میں بھی لکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ دن بڑا خراب ہے. یاد رکھیے جہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوگی وہ دن خراب نہیں ہو سکتا. جہاں اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہوگی وہ دن خراب نہیں ہو سکتا. ایسی ایک روایت بہار الانوار کے اندر نقل ہے کہ امام کے پاس ایک چاہنے والا آیا، کہنے لگا کہ میں نے علم کو حاصل کیا، آپ کے جد سے حاصل کیا. اب جب میں دیکھتا ہوں تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایام اچھے نہیں ہوتے. یہ اختیارات ایام کی ایک بحث ہے. ایام اچھے نہیں ہوتے، لیکن مولا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی مجبوری کے اندر کرنے پڑتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام بڑا اہم ترین پیغام دے رہے ہیں. کیا پیغام دیتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شیعوں کے لیے ہماری محبت ایک صبر کا کام کرتی ہے، حفاظت کا کام کرتی ہے، ڈھال کا کام کیا کرتی، تحفظ کا کام کیا کرتی. اگر ہماری محبت کو لے کر، یعنی امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، تمہارے دل میں اگر ہماری محبت موجود ہے اور تم ہماری محبت کے ساتھ کسی کام کے اندر آگے بڑھ رہے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایام چاہے نیک ہو یا نحس ہو،
اس کے اثرات تم پر نہیں آئیں گے اگر ہماری محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہارے دل میں ہماری محبت موجود ہے تو تم ہماری محبت کو لے کر گہرے سمندروں میں، خوفناک صحراؤں کے اندر، درندوں کے غول کے اندر بھی پہنچ جاؤ تو یاد رکھو ہماری ولایت و محبت کے صدقے میں صحیح و سالم واپس آؤ گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا، صحیح و سالم واپس آؤ گے۔ بس یاد رکھو اللہ پر بھروسہ رکھو، اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھو۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ خداوند عالم کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان اگر اس چھوٹی سی بات کو سمجھ جائے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہو جائیے، ان سے محبت رکھیے اور خدا پر بھروسہ رکھیے، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اپنے زمانے کے امام کے لیے سلامتی کی دعا کیجیے، پلٹ کر زمانے کا امام بھی آپ کو دعا دے گا، اور کس انداز میں دعا دے گا۔ بہار کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، عبد الرحمن امام کو دیکھتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے پروردگار اسے محفوظ رکھنا، اسے پریشان نہ کرنا۔ جب امام علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو امام علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ لوگ میرا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے، یہ مجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یاد رکھ کہ پروردگار عالم نے تیرے لیے طول عمر کو لکھ دیا ہے، تیرے لیے مال کی برکت کو لکھ دیا ہے، تیرے لیے اولاد کی زیادتی کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ شخص کہتا ہے جب تک زندہ رہا امام کی دعا کے اثرات کو دیکھتا رہا، اتنا مال ملا، اتنا رزق ملا، بہترین اولادیں ملی، اور طول عمر کے روایت نقل کرتے وقت 75 برس کی عمر تھی، 75 ایئرز۔ جب ہم زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ، یہ دعا در حقیقت آپ امام کے لیے کر رہے ہیں، اور سامنے سے امام پلٹ کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اس چاہنے والے کو پریشان مت کرنا، اے پروردگار ہمارے اس چاہنے والے کی مال میں برکت دے دینا، اولاد میں برکت دے دینا، عمر میں برکت دے دینا۔ یہ ساری کی ساری دعائیں پلٹ کر آپ کو مل رہی ہیں۔ دیکھنے کو بڑا چھوٹا سا عمل دکھ رہا ہے، لیکن اس کے اثرات کتنے زیادہ ہیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، امام علیہ السلام ایک توسل خاص قسم کا اپنی زندگی کے اندر بھی کرتے ہیں۔ جب بیمار پڑتے ہیں تو اپنے ساتھی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ حائر حسینی میں جا کر میرے لیے دعا مانگو۔ یہ حائر حسینی امام جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کیا خود حائر حسینی سے کم ہے؟ آپ کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے، آپ خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں پر امام توسل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت ہے کربلا جانے کی، یہاں سے مانگ لو دعا پہنچ جائے گی۔ دعا تو پہنچ جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ امام علیہ السلام بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، جاؤ حائر حسینی میں دعا مانگو، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں جاؤ میں بیمار پڑا ہوں، میرے لیے جا کر حائر حسینی میں دعا مانگو۔ توسل کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کیوں دعا نہیں مانگتے، تو امام کا جواب یہی ہے کہ دیکھو یہ بتاؤ رسول خدا کا مقام زیادہ بلند تھا یا میدان عرفات کا مقام زیادہ بلند تھا؟ لوگوں نے کہا رسول خدا کا۔ تو پھر امام جواب دیتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے کیوں رسول خدا کو حکم دیا کہ جاؤ میدان عرفات کے اندر جا کر عبادت کرو؟ کیونکہ زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ اس مقام پر جا کر دعا مانگی جائے۔ اور یاد رکھو میرے جد حسین مظلوم کا روضہ، یہ حائر حسینی ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر خدا پسند کرتا ہے کہ انسان جا کر دعاؤں کو مانگے۔ یہی وہ مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ کربلا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ امام کے دور کا ایک بڑا حصہ متوکل کے دور میں گزرا، اور متوکل نے امام علیہ السلام کو بڑے نقصان پہنچانے کی کوشش کی مختلف مقامات پر، یہاں تک کہ پھر اس کی اولادوں میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے امام کو زہر تک دیا، اور آج امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ متوکل وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں، یہ کفر میں اپنی ایک مثال تھا۔
اتنا عجیب قسم کا شخص کہ جس نے ظلم کی انتہا کی، کربلا کے راستے کو، کربلا کی زیارت کو بار بار روکنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے کربلا کی زیارت رک جائے۔ کبھی وہاں پر نہریں کاٹ کر روکنے کی کوشش کیا کرتا تھا، کبھی باڑے لگا دیا کرتا تھا، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جب کربلا کی زیارت کو روکنے کی اس انداز میں کوشش کی کہ پابندی لگا دی، پہلے پیسوں کے ذریعے سے اجازت ملتی تھی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ لوگ حسین کے لیے پیسہ قربان کرنے کو تیار ہیں، تو کہنے لگا کہ ایک ہاتھ کاٹ دو اور پھر زیارت کے لیے جانے دو۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوانا شروع کر دیے۔ پھر کہنے لگا اگر 2 لوگ آئیں تو ایک کو مار دو، دوسرے کو جانے دو۔ لوگوں نے اس طرح سے بھی قربانیاں دینا شروع کر دی، کیونکہ جانتے ہیں کہ حسین کی زیارت کا مقام کیا ہے۔ یہ لوگ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کربلا کی زیارت کسی دور میں رکی نہیں ہے، ہر دور میں جاری و ساری رہی۔ پروردگار عالم ہر کسی کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے۔ میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں حسین کی زیارت کی اتنی محبت تھی تو وہ بہن کس طریقے سے حسین کے لاشے کو کربلا میں چھوڑ کر شام کی طرف بڑھی ہوگی۔ ذرا سوچئے زینب کے اس مقام کو کہ بھائی کے لاشے کو کربلا کی زمین پر جب دیکھا ہوگا تو زینب نے کس انداز میں گوارا کیا ہوگا کہ بھائی کے لاش کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ عزیز و زمانے کے امام کو ان کی جد کا پرسہ دینا ہے۔ آج میرا اور آپ کا 10واں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ روایتیں لکھتی ہیں کہ معتصم باللہ نے جب امام کو زہر دیا اور امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، 11ویں امام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر بابا کے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ روایتوں نے جملہ یہاں تک لکھا کہ 11ویں امام نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا۔ غم کی کیفیت اتنی زیادہ تھی کہ 11ویں امام نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ اگر بیٹا زندہ ہو اور جوان ہو تو اسی انداز میں غم منایا کرتا ہے، گریبان کو چاک بھی کیا کرتا ہے، غسل و کفن کا انتظام بھی کیا کرتا ہے، مگر ہائے کربلا میں میرا وہ مظلوم امام جوان تھا، اپنے بابا کے لاشے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اپنے بابا کے کفن و دفن کا انتظام نہ کر سکا۔ جب بھی بابا کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا ایک جملہ کہتا تھا، بابا یہ بیٹا بڑا شرمندہ ہے کہ آپ کے غسل و کفن کا انتظام نہ کر سکا، آپ کو دفن نہ کر سکا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ان محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، سیرت امام ہادی امام علی النقی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک